مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے جو خداوند نے ہم سب کی زندگی میں بخشی، تاکہ ہم شکر گزاری کریں۔ وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ جو ابدیت کا شہزادہ ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم اپنے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو زندگی دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو ابدی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے لوگوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو اپنے لوگوں کے بغیر ہو، بلکہ وہ آگاہی دیتے ہیں تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں۔ وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نبیوں کی اور جو خدا کا کلام ہے اس کی آواز سنیں، جو ہمیں دیا جاتا ہے، جو ہم تک پہنچتا ہے، اسے قبول کریں تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ ہلیلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ملاکی اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیات میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ایلیا نبی تسلی دینے نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس نے ایک ایسے بادشاہ تک خدا کا پیغام پہنچایا جس نے اکثر اس کا پیغام رد کیا۔ ایلیا نے خدا کی سونپی ہوئی خدمت اکیلے ہونے کے باوجود پوری کی اور اپنے فیصلے کی قیمت بھی ادا کی، اور خدا پر ایمان رکھنے والے اور دوسرے لوگوں دوری اور تنہائی کا تجربہ ہے۔ جو حیرت انگیز معجزات خدا نے ایلیا کے وسیلے سے کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ اس نے بہت صبر کیا اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہا، بلکہ اکیلا رہا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ملاکی اس کا 3 باب اس کی 1 میں کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگانگی اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے خدا نے اسے پہلے بھیجا۔ اسی طرح اگر ہم متی میں دیکھیں اس کی 11, 14, 15 میں، اور چاہو تو مانگو، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ اسی طرح اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 12, 13 میں دیکھیں، اس نے ان سے کہا ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسے اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ ہم یہاں پر کلام ہمیں آگاہی دے رہا ہے اور صاف کہہ رہا ہے کہ ایلیا خداوند یسوع سے پہلے آئیں گے اور سب کچھ راہ جو تھا وہ صاف کریں گے۔ ایلیا نبی اپنے معجزات کے لیے مشہور تھا۔ اس نے خوشحالی کی پیشن گوئی کی تھی، جو پہلا سلاطین اس کا 17 باب اس کی 1 میں ہے۔ ایلیا تشبیہ نے عقبیہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے خدا وند کی حیات کی قسم جس کی میں نے خدمت کرتا ہوں، آنے والے چند برسوں میں بغیر میرے حکم کے نہ اوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ تھا اس کا ایمان، جو ایمان سے اس نے مانگا تھا۔ اسی طرح اور خوراک مہیا کرے گا جو ختم نہ ہوگی۔ اگر ہم یہ دیکھیں، یہ بیوہ کے لیے تھا، اور جو پہلا سلاطین تھا اس کا ہم دیکھتے ہیں 17 باب اس کی 14 آیات میں ہے کہ اس بیوہ کو اس نے کہا بنی اسرائیل کے خدا کا یہ فرمان ہے کہ جب تک زمین پر مینہ نہ برسے، نہ تو مٹکے کا آٹا ختم ہوگا اور نہ ہی کپی کے تیل میں کمی ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں پہلا سلاطین اس کا 17 میں ہے کہ وہ مردہ بچے کو، بیوہ کے مردہ بچے کو زندہ کرتا ہے، اور پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ آسمان سے خداوند سے آگ مانگتا ہے۔ اگر ہم پہلا سلاطین اس کا 18 باب پڑھیں تو ہمیں پورا باب سمجھ آ جائے گا، پوری باتیں، پوری کہانی سمجھ آئے گی، لیکن میں آپ کے لیے تھوڑا سا بیان کروں گی۔ جو 18 باب ہے اس کی 22, 24 میں ہے کہ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی اکیلا خدا کا نبی بچ رہا ہوں، باقی بلال کے جو نبی 450 آدمی تھے۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرائے گا۔
اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ اس نے کہا آگ صرف آسمان سے آئے گی جو نازل کی جائے گی۔ اسی طرح ایلیا نبی نے انہیں پہلے موقع دیا۔ کوہ کرما کی وادی پہاڑی پر وہ آئے اور انہوں نے صبح سے شام سے دوپہر تک وہ پیٹتے رہے چاروں طرف، چھریاں جیسے ہم دیکھتے ہیں پیٹتے ہیں چھریوں کے ساتھ، اور یہ رسم ہر سال منائی جاتی ہے۔ وہ صبح سے شام تک دوپہر شام تک یہ کرتے رہے، لیکن کوئی آگ نہیں آئی، بلکہ ایلیا نبی مذاق کرتا ہے کہ تمہارا خدا کہیں سو رہا ہوگا، تمہارا خدا کہیں گھوم رہا ہوگا۔ لیکن جب ہمارا ایلیا نبی آیا، اس نے وہ جو مذبح ڈھا دیا گیا تھا اسے کہا، انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس نے کہا بیل رکھی اور کہا 4 مٹکے پانی بھرو، انہوں نے 4 مٹکے پانی بھرا۔ اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کرا۔ اس نے کہا سیرے بار، مطلب دوبارہ کیا، جب تک وہ جو مذبح بنایا گیا تھا اس کے چاروں طرف پانی پھیل گیا۔ پھر ایلیا نبی شام کی قربانی کے وقت جب مذبح کے قریب آیا، اس نے پاس آ کے فرمایا اے خداوند ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خداوند، آج سب کو معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل میں صرف آپ ہی خداوند خدا ہو، یہ بھی کہ میں آپ کا خادم ہوں اور میں نے یہ سب آپ کے ہی حکم سے کیا۔ اے خداوند میری سن اور مجھے جواب دے، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند آپ ہی برحق خداوند ہو، اور آپ نے ہی ان کے دلوں کو اپنی طرف دوبارہ مائل کیا۔ اور آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوگتری قربانی کو لکڑیوں، پتھروں، مٹیوں سمیت بھسم کر دیا، اور اس کا پانی بھی سارا سوکھ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا، اور خدا نے آتشی آگ آسمان سے بھیجی، اور جتنے وہاں لوگ کھڑے تھے وہ منہ کے بل گر پڑے اور کہنے لگے خداوند وہی خداوند ہے، خداوند وہی خداوند ہے، آج بھی وہی معجزات ہوتے ہیں۔ پھر ایلیا نبی نے کہا کہ ان میں سے کسی بال کے نبیوں کو کسی کو بھی چھوڑو نہیں، سب کو پکڑ لو، اور سب پر جا کر ان سب کو قتل کیا۔ دیکھیں خدا کے کلام نے، خدا کی قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ ایک نبی کے وسیلے سے سارے جو بال کے نبی تھے قتل کر دیے گئے، اور خدا کا جلال ظاہر ہوا، کیونکہ ایلیا نبی جو بھی کرتے تھے وہ خدا کی پاک مرضی سے کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اس کی 11 کے مطابق ہے کہ ایلیا فوت نہیں ہوا، بلکہ ایک زندہ اٹھا لیے گئے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس واقعے سے یہ اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ایلیا ایک دن واپس آئے گا، جس طرح ہم ملاکی 4:5 میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت صدیوں بعد بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی ایلیا ہے۔ اگر ہم متی 11 باب اس کی 14 میں بھی دیکھیں، اسی طرح ہم لوکا میں 1 باب 17 میں دیکھیں، اوروں کا خیال تھا کہ یہ یسوع ایلیا ہے۔ یہاں پہ ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ایلیا نے مقابلہ کیا سارے دشمنوں کا، اس قدرت سے، اس قوت سے جو خدا نے بخشی تھی۔ آج بھی اگر ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو خدا بھی ہم سب کو وہی قوت، وہی طاقت بخشے گا۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع نے خود کہا تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ تو جب ہم حکموں کے مطابق چلیں گے، جب ہم اس کی پاک مرضی پہ چلیں گے، جب ہم اپنا آپ سلنڈر کر دیں گے، تو خدا کی مرضی ہماری زندگی میں ہوگی، اور اسی کی خواہشیں ہمارے اندر ہوں گی، اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے خدا کے کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہر زندگی میں خدا کے کلام پورا ہو، خدا کی مرضی پوری ہو، جس طرح اس کی مرضی آسمان پہ ہوتی ہے، زمین پر بھی ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ خدا باپ ہر گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، ہر گھر کے لیے سلامتی کو، محبت کو بولتے ہیں۔ خدا باپ سب کی حفاظت کریں، جتنے سفر میں ہیں باپ جی ان کے سفر مبارک کریں۔ خدا باپ تمام بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں باپ جی، کسی طرح کی بھی کمی کمزوری ہے، یسوع کے نام سے باپ، یسوع کے نام سے جاتی رہی ہے، اور وہ سب شفا پائیں، اور آپ کے پاک اور زندہ نام کو جلال دے باپ جی۔ ان بدنوں سے باپ جی جو آپ نے ہمارے بنائے ہیں، ان میں سے صرف آپ کے پاک نام کو جلال ملتا رہے، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ ہر گھر میں خدا باپ آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں، کلام
کلام کو مانگتے ہیں، کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، آپ کے تمام وعدوں کو مانگتے ہیں جو سچے اور برحق ہیں۔ آپ ہی چھڑاتے اور بچاتے ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔